السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تمام ویورز کو خوش آمدید ہمارے آج کے قرآن کلاسز سیشن نمبر 25 کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کو کور کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کو بیان کرے۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو مثال ان کے رب نے دی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی مثال کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے، مگر گمراہ صرف نافرمانوں کو کرتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے۔ تو اس سے اوپر، اب یا فوقہا میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے، اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے تو ذرا بڑی شے ہے۔ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے۔ ناک بھوں چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے۔ تو خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 26 آیت کو کور کیا۔ 26 آیت کو ہم نے کور کیا، اور آج کی آیت سے بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ کو کل غالباً یاد ہو کہ ہم نے کل جب 25 آیت پڑھی تو اس میں کچھ ایڈیشنل اس آیت کے حوالے سے ہم نے ایڈ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ جیسے کہ دیکھیں پچھلی 23 آیت جو تھی نا، 23 آیت سے جب یہ باتیں سٹارٹ ہوئی ہیں کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافروں کو اگر تمہیں ذرا بھی اس کلام میں شک ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اب اللہ نے ان کو آگے چیلنج کرتے ہوئے کہا یہ کر ہی نہیں سکتے ایسا، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ایسا، اب یہ کام کر نہیں سکتے۔ تو اب ان کے اندر کیا چل مل ہے، ان کے اندر یہ چل مل ہے کہ یہ تو ویسے بھی ان کو کوئی قرآن جیسی کوئی صورت بنا تو سکتے ہی نہیں ہے، سورہ کوثر جیسی چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ان کے اندر اب کیا چل ہے، اب ان کے اندر یہ چل ہے کہ یہ اب قرآن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال کر نا، قرآن کے اندر چیزوں کو نکال کر اس کو حقیر پن اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں مکڑی کا ذکر آیا ہے، قرآن میں مچھر کا ذکر آیا ہے، اتنی چھوٹی چیزوں کا قرآن، اتنا بڑا کلام تم لوگ اس کو کہتے اور اس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے۔ معاذ اللہ یہ لوگ ایسے انکشاف کرتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا
میں نہیں کہوں گا، سوری، یہاں پر قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کو بیان کرے۔ اللہ کو اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، اللہ رب العزت کو۔ یہ اللہ رب العزت خود یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر نہیں شرماتا کہ وہ مکڑی کا ذکر کرتا ہے یا مچھر کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ان کافروں کو جواب ہے جو اعتراض کرتے ہیں۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو مثال ان کے رب نے دی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بار بار ایمان والے جو بار بار میں نے کتنی ویڈیوز میں بھی آپ سے کہا ہے، جب تک ہم پراپر ایمان والے نہیں بنتے ہیں، قرآن اللہ رب العزت جن سے مطالبہ کریں، قرآن جس سے مطالبہ کر رہا ہے، پھر وہ شخص اس چیز پر نہیں بیٹھتا۔ اچھا، تو یہاں پر آتا ہے کہ پھر جو ایمان والے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ جو مثال ان کے رب نے دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو مثال دی وہ حق مثال ہے، کیا اس کے پیچھے سٹوری ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے، اور وہ حق ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، مگر جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں ایمان والوں کا ذکر آیا، اب کافر پھر کیا کہتے ہیں، اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مطلب ہے؟ جیسا میں نے آپ سے کہا، کل ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کل انہوں نے بھی کل کے سیشن میں یہ کہا تھا کہ کافر کہتے ہیں یار قرآن میں مکھی کا ذکر ہے، مکھی کا، مکڑی کا، یہ کیسی بات ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنا بڑا کلام اور ایسی باتیں اس میں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اسی طرح اللہ اپنی مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں جو اس مثال کو حق سمجھتا ہے، جس کے اوپر ریسرچ کرے گا، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھے راہ پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہدایت پانے والے نہیں ہوتے ان کو گمراہ کر دیتا ہے، کہ جو شک نکالتے رہتے ہیں، شک شبے نکالتے رہتے ہیں، مگر گمراہ صرف نافرمان لوگوں کو کرتا ہے۔ یعنی اللہ صرف اور صرف گمراہ ان کو کرتا ہے جو نافرمان۔ دیکھیں جو شخص ہمارے اندر آج کل یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم گمراہ مسلمان ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ اب جتنے بھی نیک ہو جاؤ، جتنے بھی اللہ کی راہ پر آ جاؤ، اتنا کم ہے، کیونکہ جتنا قرآن کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ پر پراپر طریقے سے آنا ہے تو اس کے لیے بہت محنت، اچھا آسان ہے آنا، لیکن جب چلے جاؤ پھر بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ اگر گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ ایک بار نا تو وہ اس گند کو دیکھیں، گند کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن صفائی ایک بار آپ اپنا لو تو صفائی سے آپ کبھی ہٹ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو پھر بھی کوئی کویشچن بیٹھ جاتا ہے ذہن میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی خواتین و حضرات، انشاءاللہ ملتے ہیں کل جمعے کے دن 8 بجے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔